إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال في حديث آخر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معزز حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات، تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی، عظمت و جلالت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حاجیوں کے قافلے دیار معظمہ مقدسہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں دیار مقدسہ کی زیارت کا شوق انگڑائیاں نہ لیتا ہو؟ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار وہ خانہ کعبہ میں حاضری اس کی ہو جائے۔ وہ شہر مکہ جو مولد رسول ہے، موطن انبیاء ہے، انتہائی شرف اور فضیلت والی سرزمین، رحمتوں اور برکتوں والی سرزمین، انتہائی پرکشش اور پرجمال پرجلال سرزمین، جسے حضرت ابراہیم خلیل نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ سرزمین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تمناؤں اور آرزوؤں کی سرزمین ہے،
اور حضرت اسماعیل کے جذبہ تسلیم و رضا کی سرزمین ہے۔ وہ مکہ جو کبھی سنگلاخ وادی، بے آب و گیاہ میدان، جس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا، کوئی وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم خلیل کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے اس مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل نے دل سے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس سرزمین کو، اس شہر کو امن و شانتی کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزیاں دینا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل نے جب اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑا تو دعا کی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اس شہر کو تو ایسا شہر بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچ کے چلے آئے۔ اور یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے اس معزز اور مقدس شہر کے دیدار کے لیے۔ وہ مکہ جہاں پہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جو اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جسے قول کے مطابق فرشتوں نے تعمیر کیا اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم نے تعمیر کیا، لیکن صحیح قول کی بنیاد پر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں عمل میں۔ جہاں تک ملائکہ اور آدم کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہے تو اس کو اوپر کوئی بھی صحیح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل مل کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اس کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ تو اصل چیز قبولیت ہے کہ اللہ بندے کے عمل کو قبول کر لے۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ اب اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کا طواف کرنے، اس کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا ہماری یہ کمزور اور نحیف و نزار آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا تم اعلان کرو اور دنیا کے گوشے گوشے تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ نے کہا او ابراہیم تم لوگوں میں اعلان کر دو، منادی کر دو کہ وہ اس گھر کی زیارت کے لیے پا پیادہ آئیں، پیدل چل کے آئیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کے دنیا کے کونے کونے سے اس گھر تک آئیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے آج پوری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان کھنچ کر اس دیار معظمہ مقدسہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پہ جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود بھی ہے، کون نہیں چومنا چاہتا؟ نبی نے فرمایا حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا تو بالکل سفید تھا، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ وہ حجر اسود جس کے چومنے سے گناہ جھڑتے ہیں،
وہیں بغل میں ایک پتھر ایک کونے پہ جو رکن یمانی ہے، نبی فرماتے ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حتی، رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ کون نہیں حجر اسود کو چومنا چاہتے؟ اگرچہ وہ پتھر ہے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے اسے چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ نبی کی اقتدا میں ہم اسے چومتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پہ ملتزم بھی ہے کہ ہمارے نبی ملتزم سے ایسے چمٹ جایا کرتے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پستان سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشانات معجزانہ طور پہ آج بھی باقی ہیں، وہ خانہ کعبہ جہاں پہ زمزم کا کنواں موجود ہے، جس کے پانی کے بارے میں نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس دکھ کا علاج ہے، اس درد کا درما ہے، جس کے لیے بھی آدمی پیے گا، جس نیت سے پیے گا اس میں اسے کامیابی ملے گی۔ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا پانی نہیں ہے جو زمزم کا مقابلہ کر سکے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی وادی ہے، ایسی سرزمین ہے پتھروں والی کہ وہاں میٹھا پانی بہت کم ہی نکلتا ہے، اور ایسی سنگلاخ وادی میں، سنگلاخ جگہ میں زمزم کے کنویں کا وجود ایک معجزہ ہے اس زمین پہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پر صفا اور مروہ دو پہاڑیاں بھی ہیں، جن کے درمیان حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اسے حج کے مناسک میں شامل کر لیا گیا۔ اب کسی حاجی یا کسی معتمر کا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح نہ کر لے۔ وہ مکہ المکرمہ جہاں سے قریب منا کی وہ وادی اور گھاٹی ہے جہاں پر حجاج کرام 8 ذو الحجہ کو خیمہ زن ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، 7 کنکریاں اسے ماری۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے بھی مناسک حج میں شامل کر لیا گیا۔ جب تک حجاج کرام جمرات کو کنکری نہیں مارتے ہیں ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اوریجنل شیطان نہیں ہے، جمرات کی شکل میں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ جگہ تھی۔ بہت سے حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے اور اصلی شیطان کو مار رہے ہیں۔ بعض تو اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں حاجی کہ بڑھاپے میں بھی چھلانگیں لگا کے اینٹیں پتھرے اور چپلوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اچھا موقع ملا ہے، ابھی تک تو شیطان کہیں ملا نہیں تھا، آج ملا ہے تو مار لو اس کو۔ میرے بھائی یہ مقصد نہیں ہے۔ چنے اور مٹر کے سائز کی کنکریاں صرف ایک علامت ہے، نشانی ہے بس۔ وہیں منا سے قریب حجاج کرام 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جب جاتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجتماع، جتنا بڑا اجتماع عرفہ کے میدان میں۔ اور جب تک حاجی عرفہ سے نہ گزر جائیں حج مکمل نہیں ہوتا۔
اور عرفہ کا میدان تمہیں کیا معلوم یوم عرفہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، عرفہ کا دن یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ اکمال نعمت، اتمام نعمت اور اکمال دین کا دن ہے۔ اسی دن وہ تاریخی آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہے عرفہ کا دن، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ ہے یوم عرفہ۔ اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کو جھاڑنے اور مٹانے والا دن ہے، جب حجاج کرام پراگندہ بال خستہ حال عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں، چلچلاتی دھوپ میں حجاج کرام اللہ کے سامنے الہا و زاری کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے ان ضیوف الرحمان اور حاجیوں کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، او فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، خستہ حال پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، ماذا اراد ہؤلاء، کیا چاہتے ہیں یہ؟ اور اللہ عرفہ کے دن جتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش کرتا ہے، اتنی مغفرت بخشش کسی دن نہیں کرتا۔ یہ ہے یوم عرفہ۔ تو کون عرفات کے میدان میں جانا نہیں چاہتا؟ ارے یہ وہ میدان ہے، یہیں سے قریب وادی نعمان، جہاں پہ حضرت آدم کی پشت پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا۔ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ کہاں پھیرا تھا۔ حدیث میں آیا ہے عرفات میں یا نعمان، وہی بالکل ایک وادی ہے، اور اللہ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر کر ان کی ذریت کو چونٹی کی شکل میں جمع کر لیا اور ان سے عہد و پیمان لیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا، اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن افسوس، جن کے پاس دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کا دل تو تڑپتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، لیکن جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، میرے بھائیوں، ان سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ حج طاقت جس کے پاس ہے، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ واجب ہے، فرض ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے۔ اس کو آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج واجب ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو سن لو، اللہ ایسے کافر سے بھی بے نیاز ہے اور تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اور کتنا فائدہ ہے؟ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اگر فائدہ دیکھو گے کہ میرے بھائی، اگر کوئی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں من حج ھذا البیت، جو اس خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، اور ایک روایت میں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، دل لگی کی باتیں نہیں کرتا، فسق و فجور اور گناہ کے کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے دھل دھلا کے، ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا، صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، تبھی نہ دھل دھلا کے آدمی چھوٹے معصوم بچے کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن شرط ہے میرے بھائی کہ حج مبرور ہونا چاہیے، حج مبرور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور اس کے بعد پھر دوسرا عمرہ اگر آپ کرتے ہیں تو دونوں کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج ہے جو حلال کمائی سے کیا جائے، ڈاکہ مار کے نہیں، گلا دبا کے نہیں، مال غصب کر کے نہیں، حرام کمائی سے نہیں، حلال کمائی سے پائی پائی جوڑ کے اکٹھا کرو اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے کے۔ تو یہ تین چیزوں پہ دھیان ہونا چاہیے، مال پاک ہو، نیت صاف ہو، اور آدمی کوئی فسق و فجور اور گناہ کے کام نہ کرے، تو حج مبرور ہے، اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر! کتنے بد نصیب ہو لوگ، بینکوں میں روپے بھرے پڑے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، نہ جانے کتنی زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، فلیٹ ہیں، یہ پراپرٹی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے مجھے آپ؟ جو اس گھر کی زیارت کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے بچے بھیک نہ مانگیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ ہمارے یہاں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، لنگولی صاحب ابھی بیٹیا کو بیاہ باقی ہے، بیٹی کی شادی کوئی یہ رکاوٹ ہے کہ آپ حج کا فریضہ آپ مؤخر کرتے چلے جائیں؟ میرے بھائیوں، راجح قول کے مطابق حج فی الفور واجب ہوتا ہے، اس میں تاخیر بغیر ضرورت کے درست نہیں ہے۔ آدمی کے پاس دولت ہو جائے تو وہ حج کی نیت کر لے اور تیاری شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ آدمی نے فارم بھر دیا، نہیں پاس ہوا، نیت تو کر لی نا اس نے، کوشش تو جاری ہے نا، اور اس گھر کی زیارت کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ آپ کی نیتوں پہ آپ کو حج کا ثواب دے سکتا ہے۔ نیت تو کرو، سارا معاملہ تو بس یہاں ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ پختہ ارادہ آپ نے کر دیا، آپ نے فارم بھی بھر دیا، نہیں توفیق ملی، کم از کم نیت تو آپ نے کر لی۔ یہاں تو نیت غائب ہے، لوگ بہانے تلاشتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض۔ آدمی کی صحت جا سکتی، کبھی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ وتعرض الحاجہ، کبھی بھی ضرورت کوئی لگ سکتی۔ وتزل الراحلہ، سواری غائب ہو سکتی۔ بعض علماء نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت سے علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی معنی میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے جو صحیح سند سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں من اطاق الحج فلم یحج، جو حج کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، فما علیہ مات یہودیا او نصرانیا، تو اب چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ تو ہمارے یہاں اولاً یہاں کوتاہی ہے کہ آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج میں غیر ضروری تاخیر کرتا ہے۔ اور ایک مسئلے کی میں وضاحت کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قربانی کا مسئلہ، ابھی قربانی قریب ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میت کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک مسئلہ جو انتہائی مختلف فی ہے، میت کی طرف سے قربانی کی کوئی صحیح اور صریح دلیل مستقل قربانی موجود نہیں، اگرچہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے۔ ایک مختلف فی مسئلے میں آپ کو بہت دلچسپی ہے، اگر میت کو اتنا ہی فائدہ پہنچانا ہے صدقہ کیجیے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور میت کی طرف سے حج اور عمرہ کیجیے، حج بدل عمرہ بدل، سنیں نا،
90% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حج بدل اور عمرہ بدل کیا ہوتا. ابھی آپ نے حج کی فضیلت سنی کہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے. آپ کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے, انہی کی چھوڑی ہوئی دولت پہ آپ عیاشیاں کرتے ہیں, مگر آپ کو توفیق نہیں ہوتی. اگر آپ کے ماں باپ کو توفیق نہیں ملی حج اور عمرے, آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ نہیں کر سکتے, اور اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی کو بھیج کر آپ حج یا عمرہ نہیں کرا سکتے. اور اتنا ثواب جو حج اور عمرے کا ہے وہ پورا کا پورا آپ کے ماں باپ کو ملے گا یا رشتہ داروں کو ملے گا, اگر آپ حج بدل یا عمرہ بدل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. معلوم ہی نہیں لوگوں کو. امام نسائی نے کتاب و مناسک الحج میں مردوں کی طرف سے حج کرنے کے کئی ابواب قائم کیے ہیں. پہلا باب سنن نسائی میں باب الحج عن المیت الذی نذر ان یحج, اس میت کی طرف سے نظر کا بیان, اس میت کی طرف سے حج کا بیان جس نے حج کی نیت کی ولم یحج, لیکن حج نہیں کر سکا. حج نہیں کر سکا بیچارہ, نظر مانی تھی. اب اس کے بچوں یا رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے حج کریں. ایک عورت نبی کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے ان امی نذرت ان تحج فماتت ولم تحج, اللہ کے رسول میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن دنیا سے چلی گئی, وہ حج نہیں کر سکی. اللہ کے رسول میں اس کی طرف سے حج کروں یا نہ کروں؟ آپ نے مثال دے کے قیاس کر کے سمجھایا. بتاؤ عورت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ, تیری ماں کے اوپر اگر قرضہ ہوتا تو تو اسے ادا کرتی کہ نہیں؟ اس نے کہا میری ماں پہ اگر قرضہ ہوتا تو میں ضرور ادا کرتی. نبی نے فرمایا فدین اللہ احق بالوفا, یہ اللہ کا قرضہ ہے, اسے پورا کرنے کا زیادہ حق ہے. روپیہ پیسہ قرضہ ہوتا تو تو ادا کرتی, تو یہ تو اللہ کا قرضہ ہے, اس کا تو زیادہ حق ہے. آپ کہیں گے یہ تو نظر کی بات ہے, ہمارے ماں باپ دادا دادی نے نظر نہیں مانی تھی, وہ تو چلے گئے دنیا سے. دوسرا باب امام نسائی لاتے ہیں باب الحج عن المیت الذی مات ولم یحج, اس میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان جو مر گیا اور حج نہیں کر سکا. اور سنیں, حضرت سنان الجہنی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا, یہ حدیث لائے امام نسائی, حضرت سنان جوہنی کی عورت بیوی نے اپنے شوہر سے کہا نبی سے جا کر یہ فتویٰ پوچھ لو کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی, وہ حج نہیں کر سکی, پوچھ لو کہ میں حج کروں یا نہ کروں. تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی یہی سوال کیا, بتاؤ تمہاری بیوی اگر اپنی ماں کی تمہاری بیوی کی ماں پہ اگر قرضہ ہوتا اور وہ ادا کرتی تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ضرور ادا کرتی. تو کہ یہ اللہ کا قرضہ ہے, اس کو ادا کرنا ہے. یہاں نظر کی بات نہیں ہے, ماں مر گئی حج نہیں کر سکی. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بہن مر گئی, بھائی کی بھی ذمہ داری, حج نہیں کر سکی. اللہ کے رسول میں ان کی طرف سے حج کروں بدل کروں؟ تو آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ تیری بہن پہ اگر قرضہ ہوتا تو ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اچھا, یہ تو مردوں کی بات ہو گئی. تیسرا باب امام نسائی باب الحج عن الحی الذی لا یستمسک علی الرحل, زندہ آدمی ہے, بوڑھا ہو گیا, یا ایسا مریض بیماری سے شفا پانے کی امید نہیں ہے, سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا, اللہ کے رسول کیا کرے؟ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستمسک علی الراحلہ, اللہ کے رسول حج کا فریضہ میرے باپ کو پہنچ چکا ہے, میرے باپ کے پاس ہے دولت. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر بدنی طاقت نہیں ہے حج بیت اللہ کے لیے لیکن مالی طاقت ہے تو آپ کے اوپر بھی حج واجب ہے. یا تو خود آپ نہیں جا سکتے تو کسی کو بھیج کر آپ بدل کروائیے. تو کہا کہ میرے باپ کو فریضہ پہنچ چکا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے لیکن سواری پہ ٹھہر نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, تو اللہ کے رسول کیا کرو؟
ان کی طرف سے حج کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نے کہا تم ان کی طرف سے حج کرو۔ کتنے لوگ آج پیسہ بھرا ہے، کروڑوں کی دولت ہے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ دے کر کے آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے؟ اگر آپ خود نہیں جا سکتے بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یاد رکھیے اگر آدمی کے اندر جانے کی طاقت ہے تو اسے خود جانا پڑے گا۔ یہاں پہ بدل نہیں چلے گا، یہاں پہ بدل نہیں چلے گا۔ تو مردوں کی طرف سے بدل کروائیے یا کیجئے، اور زندوں کی طرف سے بھی حج بدل، عمرہ بدل بھی۔ سن لیجئے، اگر حج کی طاقت نہیں ہے، علماء کے راجح قول کے مطابق عمرہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ کے اندر حج کی طاقت نہیں ہے، عمرے کی طاقت ہے، تو عمرہ بھی آپ کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، زندگی میں۔ اور اللہ نے اگر نوازا ہے، ہائے ہائے، تو حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو، یا حج کرو پھر عمرہ کرو، عمرہ کرو پھر حج کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان مطابات کرو۔ مطابات کا مطلب ہے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگاؤ، اگر حج کرے تو عمرہ کرو، عمرہ کرے تو حج کرو۔ نوازا ہے اللہ نے آپ کو، فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ یہ غریبی اور گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے، ایسے حج اور عمرہ لوگوں کے گناہوں کو اور لوگوں کی غریبی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حج بدل کی بات چل رہی تھی، تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ حج بدل یا عمرہ بدل کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اپنی طرف سے کیا ہوا ہو، تب آپ اپنے کسی ریلیٹو، کسی رشتہ دار، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بھابھی، کسی کی طرف سے بھی آپ بدل کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے تلبیہ پکارا لبیک عن شبرمہ، یہ حج میں شبرمہ کی طرف سے کرنے جا رہا ہوں، جس کی طرف سے کرنا ہے اس کا نام پکارنا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا یہ شبرمہ کون ہے؟ کہنے لگے اخ لی او قریب لی، میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو نبی نے فرمایا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں عرب پیسہ لے لے کے ڈھونڈتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، کوئی اچھا شریف دیندار نظر آیا، بھیا میری فلاں رشتہ دار کی طرف سے آپ چلے جاؤ، حج کر دو یا عمرہ کر دو۔ تو کتنا ثواب آپ اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں، ہاں کتنا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں حج کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کریں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے مولا تو ان کی دولت میں، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما کہ وہ بھی دیار معظمہ مقدسہ کا دیدار کر سکیں، زیارت کر سکیں، طواف کر سکیں، حج اور عمرہ کر سکیں، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش سکیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کروا سکیں۔ اے اللہ تو ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ ہمارے جو حجاج کرام اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی برائیوں اور تکلیفوں سے اللہ تو انہیں محفوظ رکھ اور ان کے حج کو حج مبرور بنا۔ اور اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی تیرے گھر کی زیارت کر سکیں۔ آمین وما توفیق الا باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم.